السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ سلطان الشہداء سیدنا سالار مسعود غازی علیہ رحمۃ الرضوان ہندوستان کے ان اولیاء اکرام، شہداء اعظام، مشائخین میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے اس کفر و شرک کی سرزمین پر اسلام کا پرچم بلند فرمایا۔ حضرت سید سالار مسعود غازی علیہ رحمۃ الرضوان کی ولادت باسعادت 21 رجب المرجب 405 ہجری مطابق 15 فروری 1015 عیسوی بروز اتوار بوقت صبح صادق اجمیر شریف میں ہوئی۔ یہ حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمۃ الرضوان کی آمد سے 181 برس پہلے کا زمانہ تھا۔ حضرت سید سالار مسعود غازی کا سلسلہ نسب 12ویں پشت میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد شہر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ملتا ہے۔ جب سید سالار مسعود غازی 4 برس کے ہوئے تو رسم بسم اللہ خوانی ادا کی گئی۔ والد گرامی سالار ساہو نے سید ابراہیم بارہ ہزاری علیہ رحمۃ الرضوان کو سیدنا سالار مسعود غازی علیہ رحمۃ الرضوان کا استاذ مقرر فرمایا۔ اس وقت آپ کے والد گرامی سلطان محمود غزنوی کے جانب سے ہندوستان کے گورنر مقرر تھے۔ 9 سال کی عمر میں آپ نے علوم ظاہری و باطنی میں کمال حاصل کیا۔ سید سالار مسعود غازی علیہ رحمۃ الرضوان سلطان محمود غزنوی کے حقیقی بہنجے ہیں، جنہوں نے اپنے والد سلطان سبکتگین کے بعد 23 برس تک سلطنت کی ذمہ داری نبھائی۔ والی قنوج کی سرکوبی کے لیے جب سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان کا رخ کیا تو پہلی بار پیارے بھانجے سید مسعود غازی علیہ رحمۃ الرضوان کا دیدار کیا۔ جب وہ واپس ہوئے تو بہن بی بی ستر معلیٰ اور بھانجے مسعود غازی کو اپنے ساتھ غزنہ لے گئے۔ جب کاہیلر میں بغاوت رونما ہوئی اس وقت سالار ساہو نے بی بی ستر معلیٰ اور فرزند مسعود غازی کو غزنہ سے کاہیلر بلا لیا، جہاں مسعود غازی کچھ دن قیام کے بعد دوبارہ غزنہ چلے گئے۔ سلطان محمود غزنوی کا ایک وزیر خواجہ حسن میمندی نام کا تھا، جسے مسعود غازی کی بلند اقبالی کی بنا پر عداوت و حسد تھا۔ سلطان اس حسد سے واقف تھے، مگر عجلت میں کوئی اقدام کرنے کی بجائے آپ کو ہندوستان والدین کے پاس بھیجنے کا ارادہ کیا۔ جب سلطان نے اپنے بھانجے مسعود غازی سے اس ارادے کا اظہار کیا تو مسعود غازی نے فرمایا، میری خواہش ہے کہ آپ مجھے ہندوستان میں اشاعت اسلام کی اجازت مرحمت فرمائیں تاکہ اس کفر و شرک کی سرزمین پر اللہ کا نام بلند ہو سکے۔ سلطان نے کلیجے سے لگا کر آپ کو رخصت کیا اور 11,000 جانثاروں کا قافلہ بھی آپ کے ہمراہ روانہ کیا۔ چند ہی ماہ بعد 30 ربیع الاول 430 ہجری کو سلطان محمود غزنوی علیہ رحمۃ الرضوان کا وصال ہو گیا۔ ادھر مسعود غازی علیہ رحمۃ الرضوان نہایت شان و شوکت کے ساتھ دریائے سندھ کے راستے اجو دہن موجودہ پاک پٹن پاکستان کی سرزمین پر پہنچے، جہاں کے راجاؤں کو شکست دے کر دہلی روانہ ہوئے۔ اس وقت دہلی کا راجہ مہیپال رائے تھا، جس کے سامنے مسعود غازی علیہ رحمۃ الرضوان نے دعوت اسلام پیش کی۔ بالآخر جنگ کی نوبت آ گئی۔ جنگ کی ابتدا ہوئی، جس میں دشمنوں کی طاقت و قوت بہت زیادہ تھی۔ اس کے باوجود آپ نے اور آپ کے رفقا نے جم کر مقابلہ کیا۔ بالآخر دشمنوں کو شکست ہوئی اور بہت سے راجاؤں نے اطاعت قبول کی۔ میرٹھ اور قنوج ہوتے ہوئے ضلع بارہ بنکی کے قصبہ سترک پہنچے، جہاں کے راجاؤں سے مقابلے کے بعد آپ بہرائچ روانہ ہوئے۔ شعبان 423 ہجری میں آپ بہرائچ پہنچے۔ مورخین کا بیان ہے کہ موجودہ درگاہ شریف کے پاس ایک مہوا کا درخت تھا، جس کے نیچے سید سالار مسعود غازی اکثر قیام فرمایا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ ہندوستان آنے کے بعد مجھے کہیں سکون نہیں ملا سوائے اس درخت کے نیچے۔ اس درخت کے نیچے مجھے سکون محسوس ہوتا ہے، اور یہ اس بات کی جانب بھی اشارہ تھا کہ آپ کی شہادت اسی جگہ ہونے والی ہے۔ سید سالار مسعود غازی علیہ رحمۃ الرضوان کے بہرائچ کی آمد کے بعد ہر طرف مخالفت کے ہوائیں چلنے لگی۔ انہی دنوں آپ کے والد سالار ساہو کا بھی وصال ہو گیا۔ والد کے وصال کے بعد آپ کا عزم و حوصلے میں کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ تبلیغ دین کے لیے جاں فشانی کے ساتھ لگے رہے۔ بہرائچ و قرب و جوار کے راجاؤں کو آپ کے اقامت سے ناگواری ہوئی۔ انہوں نے آپ کو بھگانا چاہا اور کہا کہ اگر یہاں سے نہیں گئے تو لڑائی سے معاملہ طے ہوگا۔ حضرت سید سالار مسعود غازی نے فرمایا، چند روز بعد چلا جاؤں گا، پھر بھی وہ نہ مانے، یہاں تک کہ جنگ کی نوبت آ گئی۔ مخالفین نے دریائے بھکلا پر پڑاؤ ڈالا، جہاں دونوں فوجوں کے درمیان
جم کر مقابلہ ہوا۔ اسلام کے شہروں نے اس قدر جوان مردی کا مظاہرہ فرمایا کہ دشمنوں کے پاؤں اکڑ گئے اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے اور ان کے کئی سردار گرفتار ہوئے۔ اس شکست سے تمام راجاؤں میں بے چینی پیدا ہو گئی۔ راجہ سہر دیو نے مشورہ دیا کہ اس بار میدان جنگ میں لوہے کی زہر آلود کیلیں بچھا دی جائیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ دونوں فوجیں ایک بار پھر آمنے سامنے ہوئی۔ اس بار بھی دشمنوں کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ اس جنگ میں سرکار غازی کے 2/3 احباب نے جام شہادت نوش فرمایا۔ دوبارہ شکست کے بعد ہندوؤں نے دھرم رکشا کے نام پر لوگوں کو ابھارنا شروع کیا۔ سورج دیوتا کے نام پر پورے ہندوستان میں لوگوں کو جنگ کے لیے آمادہ کیا۔ ہمالیہ کے دامن سے لے کر گھاگھرا ندی تک دشمنوں کا ٹٹی دل لشکر مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔ ادھر مسعود غازی علیہ رحمۃ الرضوان بھی اپنے چند جانثاروں کے ساتھ میدان میں جلوہ بار ہوئے۔ جنگ کا نقارہ بجا، جنگ جاری رہی۔ کئی روز تک آپ دشمنوں کا مقابلہ کرتے رہے، مگر اتنی کثیر فوج سے کب تک مقابلہ کرتے؟ باقی ماندہ اکثر جانثار بھی شہید ہو گئے۔ دشمنوں نے آپ پر تیروں کی بارش شروع کر دی۔ آپ اپنے محبوب سواری اسب نیلی پر خون میں شرابور سوار تھے۔ اس کے باوجود جدھر رخ فرماتے دشمنوں کی صفوں کو تہس نہس کرتے چلے جا رہے تھے۔ بالآخر 14 رجب المرجب 424 ہجری مطابق 10 جولائی 1033 عیسوی کو دشمنوں کے سردار سہر دیو نے ٹیلوں کے آڑ سے ایسا تیر مارا جو آپ کے گلوئے مبارک میں پیوست ہو گیا۔ تیر لگتے ہی آپ کا توازن سواری پر قائم رہ نہ سکا۔ غشی تعریف ہوئی، قریب تھا کہ آپ گھوڑے سے نیچے آ جاتے، مگر آپ کے سچے عاشق سکندر دیوانہ نے آپ کو سنبھالا اور سورج کھنڈ کے نیچے مہوا کے درخت کے نیچے لٹایا۔ آپ کے زبان پر کلمہ طیبہ جاری تھا۔ عصر و مغرب کے درمیانی وقت آپ نے اس دار فانی کو خیر آباد کہا۔ ابر رحمت ان کے مرقد پر گوہر باری کرے، حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے۔ فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری، خدا کی رحمتیں ہوں اے امیر کارواں تجھ پر۔ آپ کا مزار پرانوار اتر پردیش کے ضلع بہرائچ شریف میں زیارت گاہ خاص و عوام ہے۔ ہر سال 14 رجب المرجب کو آپ کا عرس مقدس نہایت ہی تجھ کو احتشام کے ساتھ منعقد ہوتا ہے۔ خدا ہمیں ان کے فیوز و برکات سے مستفید فرمائے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ السلام علیکم۔